بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ مالک علم جزل نے ہمیں اس رمضان المبارک کا دوسرا روزہ عطا فرمایا۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نظام اسلام اور ہمارا ملک۔ میری باتوں سے شاید ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے رکھنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کا سوچنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، ہر بندہ ایک طریقے سے نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے رکھنا ہر بندے کا ایک بنیادی حق ہے، کیونکہ نظریہ جب آپس میں نہیں ملے گا تو پھر اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے میری بعض باتوں کے اوپر آپ کو اتفاق بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس روئے زمین کا وارث کچھ لوگوں کو قرار دیا ہے، وَأَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک یہ جو زمین ہے اس کے وارث اللہ تبارک و تعالی نے صالحین کو بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے دیکھیں، حضور کے اصحاب کے زمانہ مبارک کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظام اسلام اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے اندر جب بندہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آج جس ملک میں ہم ہیں جو فقط اس بنیاد کے اوپر وجود میں آیا تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناب پریشان تھے کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے ایک پلیٹ فارم پر، لوگ جو ہے امت بکھری پڑی ہے تو لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، اس موقع کے اوپر تو اس وقت کے جو صلحاء تھے ان سے جب رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر ان کو اس نعرے کے نیچے جمع کیا جائے تو یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ پاکستان جو ہم بنا رہے ہیں یہ محض اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ اس میں مسلمان الگ زندہ رہ کر الگ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو کفار ہیں ان کو نہ تو ہماری نمازوں سے مسئلہ ہے اور نہ ہی ہمارے روزوں سے مسئلہ ہے۔ آپ غیر ملکوں میں دیکھ لیں جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں جو دوسرے ملک ہیں کفار کے ملک ہیں، وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، اپنی عبادات بھی کر رہے ہوں گے۔ کفار کو جب بھی مسئلہ ہوگا آپ کے نظام سے مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ نظام ہے کہ جو غریبوں کو غریبوں کا حق دیتا ہے، نہ غریب امیر میں فرق نہیں کرتا، ہر ایک کو ایک پیرائے میں لے کے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہوتے، وہ جو نظام اللہ کے رسول نے متعارف کروایا تھا اس کے خلاف آج تک یہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان جو بنا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور اس وقت یہ ایک بنیادی نعرہ تھا اور یہ طے پایا تھا کہ پاکستان جو ہم بنا رہے ہیں اس میں مسلمان الگ ریاست ہوگی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ پھر 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی اور مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر کائنات میں دوسری اسلامی ریاست جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ دوسری جو اسلامی ریاست اس روئے زمین پر وجود میں آئی وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ پاکستان ہمارا عظیم ملک ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، شاد باد رکھے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا، مہربانی ہوئی۔ اب یہاں سے نظام چلتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ، تاریخ آپ لوگوں نے بھی سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، کہ کس طریقے کے ساتھ یہ پاکستان کا نظام لے کے چلنے والوں نے اس کے ساتھ کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا۔ وہ ممالک جو ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوتے ہیں، وہ ترقی کی منازل ایسے طے کر رہے ہیں کہ ان میں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ چائنا 1949 میں آزاد ہوا تھا، اور آج ترقی کی منازل میں دیکھیں کیسے وہ طے کر رہا ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور ہر قسم کی پاور اس کے پاس ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس کی جو ہے درآمدات برآمدات نہ ہوتی ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ملک کو چلانے والا جو ہے وہ اہل نہ ہو، ملک کو چلانے والا اہل نہ ہو، تب ملک جو ہے وہ ترقی نہیں بلکہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اس ملک کے اندر جو حالت ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جس وقت امیر کے لیے قانون اور ہوگا اور غریب کے لیے قانون اور ہوگا۔ اگر ایک جج کا بیٹا جو ہے وہ ایک پوری فیملی کو گاڑی کے نیچے دے کے روند ڈالتا ہے اور کوئی اس کو پوچھتا تک نہیں ہے، اور ایک غریب جو بیچارہ مجرم بھی نہ ہو اس کو پکڑ کے اندر دھر لیا جاتا ہے، تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر انصاف وہاں سے اٹھ جاتا ہے، بے حسی کا عالم یہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریاست تھی کہ وہ فاطمہ نامی عورت جس وقت چوری کرتی ہے تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید سے لوگوں نے سفارش کی کہ معزز امیر قبیلے کی عورت ہے تو آپ حضور کے پیارے ہیں، ذرا سفارش کریں کہ اس کو معاف فرما دیں۔ تو حضرت اسامہ جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، جا کے سفارش کی کہ اے اللہ کے رسول، معزز قبیلے کی خاتون ہے، یعنی کہ مالدار لوگوں کی خاتون ہے، تو اس والے سے کوئی مہربانی فرمائے۔ تو حضور نے جب حضرت اسامہ کی یہ بات سنی تو سرکار جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کی حدود میں کمی کرنے کے لیے بات کر رہے ہو؟ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی، اگر وہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کے لیے بھی شریعت کا یہی حکم جاری کرتا۔ تو جب اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے اس طرح کا حکم آتا ہے نا، تب جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے اور سر بلندیوں کو چھوتی ہے، جس وقت اس کے اندر نظام عدل قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں پھرتے ہیں، کیا چیز تھی کہ جو آپ کو گلیوں میں لیے پھرتی تھی؟ چاہتے تو آرام سے اپنے بستر پر سو سکتے تھے، امیر المومنین تھے، کوئی فکر نہیں تھی۔ چاہتے تو خزانہ آ رہا تھا، بیت المال بھرے پڑے تھے، چاہتے تو سو سکتے تھے، کوئی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی قوم کی فکر کرنے کی؟ اس لیے فرمایا کہ سید القوم خادم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے نا، سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم، حقیقت میں ان کا خادم ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اس کو جو ہے اوپر لایا جاتا ہے۔ تو جس وقت اس طرح کا نظریہ ہو کہ حکمران جو ہے وہ بغیر فکر کیے بالکل سکون سے سو رہے ہوں، اور مسلمانوں کی جو غریب ہیں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہو، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہو، اور ایک سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ملک میں رائج ہے وہ یہ ٹیکس کا نظام ہے۔ حالانکہ اسلام میں ٹیکس کا نظام نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اسلام میں نظام زکوٰۃ کا ہے، ٹیکس کا نظام اسلام میں نہیں ہے۔ اور اسلام میں زکوٰۃ کا نظام بھی اس بندے پر ہے کہ جو بندہ کچھ پیسے رکھتا ہو، اس کی مالی حالت ٹھیک ہو، اور سال گزرنے کے بعد، اور وہ بھی 2.5%، یعنی لاکھ میں سے اگر ایک بندہ جو ہے لاکھ میں سے اس کو 2,500 اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اسے کوئی فرق نہیں لگے گا، وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ماچس خریدو اس پر ٹیکس ہے، موبائل خریدو اس پر ٹیکس ہے، کوئی بھی چیز خریدو، کھانے پینے سے لے کے جتنی بھی اشیاء ہیں ہر چیز کے اوپر آپ کو ٹیکس نظر آئے گا۔ اسلام میں ٹیکس نہیں ہے، اسلام میں ٹیکس کا نظام نہیں ہے۔
اسلام میں نظام ہے زکوٰۃ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کوئی بندہ ملتا ہی نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے. یعنی کہ اس زکوٰۃ کے نظام سے ملک ریاست اس قدر خوشحال ہو چکی تھی، اس قدر بلندیوں کا عروج کو چھو رہی تھی مالی اعتبار سے، کہ بندہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے. تو پھر وہ مال بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا. یعنی کہ زکوٰۃ کا نظام جب رائج ہوتا ہے تو پھر غربت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ ٹیکس کا نظام اوپر ہوگا، اب وہ بیچارے لوگ، پہلے یہ توجہ دلائی گئی، پہلے لوگوں کو امید دلائی گئی کہ آپ سولر پینل لگا لیں اور آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا. اس طریقے کے ساتھ لوگوں نے اتنے خرچے کیے، لاکھوں روپے خرچ کیے اور گرین میٹر بھی لگوا لیے، سارا کچھ خرچہ کر لیا. اب ظلم کیا کیا گیا، ہم تم سے 10 روپے کی لیں گے اور تمہیں وہی بجلی 50 روپے کی دیں گے. بھائی عجیب ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. تمہیں تو لوگوں کی سہولت لوگوں کو فراہم کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو سہولت دینے کے تم ان کے اوپر مزید ظلم ڈال رہے ہو. یعنی اب جو بجلی آپ کا سولر جو آپ نے خرچہ کیا ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، بجلی آپ کا سولر پیدا کر رہا ہے، آپ سے وہ 10 روپے میں لے کے آپ کو 50 روپے کی دے رہے ہیں. یہ عجیب سسٹم ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ بھی ریسنٹلی یہ بل پاس ہوا ہے. تو جب اسلامی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی، اسلام تو بہت پیارا دین ہے اور ہمارا ملک جو ہے یہ بھی بہت پیارا ملک ہے. اگر اس کو چلانے والے جو ہے وہ نااہل ہیں تو اس میں اس ملک کا قصور نہیں ہے. یہ ملک جو ہے وہ اتنا جب سے بنا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اس کو لوٹ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اس کو لوٹ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں عوام کی بھی یہی صورتحال ہے نا، ایک مار کھا رہا ہے، دوسرے چپ کر کے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں تماشا، جب اس پہ باری آتی ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طریقے کے ساتھ ہر طبقہ جو ہے وہ مار کھا رہا ہوتا ہے اور یہ ظلم کا نظام جو ہے وہ اس کے اوپر رائج ہے. جس کا جو اقتدار میں آتا ہے وہی ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اسلام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ کیسر و کسریٰ نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا، تو حضور نے کیا فرمایا، وہ قوم برباد ہوگی کہ جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا ہے. تو ہم جو ہے وہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہے وہاں پہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جی، استقبال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور جب دین کے بڑے سربراہ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے تو عوام تو بیچاری ہے ہی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جو اسلام کو جانتی ہو ذرا. تو جب اسلام کو جاننے والے جنہوں نے اسلام کے مطابق ہماری رہنمائی کرنی ہے تو اس طریقے کے ساتھ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ بڑی بات یاد رکھیں، یہ اسلامی نظر آتی کونسل اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایسا کارنامہ ہمارے سامنے نہیں آتا کہ جو اسلام کے مطابق ہو. اس سود کو ختم نہیں کر سکے ابھی تک ہمارے نظام میں، ان سودی نظام کو ابھی تک ختم نہیں کیا جا سکا. یعنی کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھ دیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام جس کو پسند کرتی ہے، عوام جس کو چاہتی ہے کہ یہ ہمارا حکمران بنے، اس کو آگے لایا جائے. لیکن ہمارے ہاں تو جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ بھی صرف خانہ پوری کے لیے ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ووٹنگ سے کوئی بندہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں بنتا. آپ سب بھی جانتے ہیں ہمارے ہاں ووٹنگ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ووٹنگ کے ذریعے ہوتا تو جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی آ سکتے تھے اور جو ایسے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر آ سکتے تھے. لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت ہیں اگرچہ تلخ ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حق کی بات کرے گا نا اس کو ویسے اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے. تیری ہمت کیسے ہوئی حق کی بات کرنے کے لیے؟ تو اس طریقے کے ساتھ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. اسلام ایک امن کا نظام ہے. اسلام جو ہے وہ ایک بہترین نظام ہے جو ایک مسلمانوں کی خیر ہائی کا نام ہے. اب بڑے افسوس کی بات کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی یہ ریسنٹلی 6 دن پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ایک بم دیا، یعنی جو اس نے اسرائیل کے اوپر پھینکا اور 3500 سینٹی اس کا جو ہیٹ تھی وہ تھی، یعنی کہ پورے کا پورا اسرائیل انہوں نے تباہ کر دیا.
اب ایک پورا نقشہ غزہ کا انہوں نے بنا کے ہمارے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ جہاں جہاں مسجد تھی نا وہاں شراب خانوں کا جو ہے وہ اجرا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے پی ایم صاحب کیا ہے، وہ جو ابھی بھی گئے ہوئے ہیں امریکہ میں ہیں، آپ کو علم ہے ابھی بھی وہ امریکہ میں ہے، یعنی کہ پیس بورڈ آف غزہ میں شمولیت اختیاری، سارا تباہ ہو گیا۔ تو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ یہ امن مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں آتا؟ جب مسلمان بات کرتا ہے تو مسلمان کے لیے یہ حقیقت کیوں نہیں جاگتی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حقیقت جو ہے وہ جان کر انسان کو جینا چاہیے۔ تو اس لیے اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ غریب سے غریب جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرے تو حضرت عمر اس کی بھی فکر کرتے ہیں، یہاں بندے کے بندے مر جائیں کسی کو فکر کوئی نہیں ہوتی۔ اگر پرائم منسٹر صاحب کو کوئی ایسے آنکھیں دکھائے تو اس کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر جب بنے تھے، خلیفہ بنے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے پاؤ تو میرا احتساب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ممبر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر کے جب کوئی بندہ سامنے سے پوچھ لیتا ہے ہمیں آپ نے ایک چادر دی ہے، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح بات کرنے کی، میں امیر المومنین ہوں تم مجھے اس انداز میں بات کر رہے ہو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک چادر ابا جی کی تھی، دوسری میں نے ابا جی کو دی ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ 2 بنی ہے۔ تو جب اسلام کا نظام ہوتا ہے تو ہر بندہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے۔ غریب جو ہے غریب نہیں رہتا جب اسلام کا نظام ہو، امیر اور غریب کا فرق جب ختم ہو جاتا ہے تب جو ہے وہ اسلام کا نظام قائم رہتا ہے۔ لیکن جب غریب جو ہے مرتا رہے، کسی کو فکر نہیں ہے، امیر جو ہے وہ موجیں کرتا رہے اور بالکل ظلم پہ ظلم بھی کرتا رہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر قوم کا اللہ حافظ ہی ہو جاتا ہے۔